بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کے ذمے ایک یہودی کے 4 درہم قرض تھے۔ اس یہودی نے اس قرض کی وصولی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد لینی چاہی اور یوں کہا: اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے اس آدمی کے ذمے 4 درہم قرض ہیں اور یہ ان دراہم کے بارے میں مجھ پر غالب آ چکے ہیں، یعنی میں کئی مرتبہ ان سے تقاضا کر چکا ہوں لیکن یہ مجھے دیتے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا: اس کا حق اسے دے دو۔ انہوں نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، دینے کی میرے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس کا حق اسے دے دو۔ انہوں نے کہا: اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، دینے کی بالکل گنجائش نہیں ہے، اور میں نے اسے بتایا تھا کہ آپ ہمیں خیبر بھیجیں گے اور امید ہے کہ آپ ہمیں کچھ مال غنیمت دیں گے، اس لیے وہاں سے واپسی پر اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس کا حق ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کسی بات کو 3 دفعہ سے زیادہ نہیں فرماتے تھے۔ 3 دفعہ فرما دینا پورے اہتمام اور تاکید کی نشانی تھی۔ چنانچہ حضرت بن ابی حضرت رضی اللہ عنہ اس یہودی کو ساتھ لے کر بازار کی طرف چلے۔ اس وقت ان کے سر پر ایک مختصر سا عمامہ تھا اور ایک چادر کی تہبند باندھے ہوئے تھے۔ جب بازار پہنچے تو انہوں نے عمامہ اپنے سر سے اتارا اور اس کو تہبند کی جگہ باندھا اور تہبند والی چادر کو علیحدہ کر کے اس یہودی سے کہا کہ تم یہ چادر مجھ سے خرید لو۔ اس نے یہ چادر ان سے 4 درہم میں خرید لی۔ انہوں نے یہی درہم اس کو دے کر قرض سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ اتنے میں ایک بوڑھی عورت وہاں سے گزری۔ انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھ کر کہا: اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ انہوں نے اس خاتون کو سارا قصہ سنایا تو نیک دل خاتون نے کہا: اچھا، تو آپ میری یہ چادر لے لیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی چادر اتار کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، انصار کے 2 آدمی کسی ایسے میراث کا جھگڑا لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس کے نشان مٹ چکے تھے اور کوئی گواہ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم لوگ میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو اور جس کے بارے میں مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، میں اس میں اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہوں، لہٰذا جس آدمی کی دلیل کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، جس کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کا حق لے رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کا حق ہرگز نہ لے، کیونکہ میں تو اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں اور وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ یہ ٹکڑا اس کے گلے کا ہار بنا ہوا ہوگا۔ اس پر وہ دونوں حضرات رونے لگے اور دونوں میں سے ہر ایک نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا حق اسے دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب تم نے یہ ارادہ کر لیا تو جاؤ اور حق پر چلو اور اس میراث کو آپس میں تقسیم کر لو، اور تقسیم کرنے کے لیے قرعہ اندازی کر لو، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد تم دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کو اپنا حق معاف کر دے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت نے چوری کی۔ اس عورت کی قوم والے گھبرا کر محبوب رسول حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس گئے
تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عورت کی سفارش کر دیں اور یوں ان کی عورت چوری کی سزا سے بچ جائے۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے بدل گیا اور فرمایا، اے اسامہ، تم مجھ سے اللہ کے حدود کے بارے میں سفارش کی بات کر رہے ہو؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ سفارش کر کے انہوں نے غلطی کی ہے، اس لیے فوراً حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے استغفار فرمائیں۔ شام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمانے کھڑے ہوئے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اما بعد، تم سے پہلے لوگ صرف اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان کا طاقتور اور معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد شرعی قائم کرتے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی چوری کریں گی تو میں ان کا بھی ضرور ہاتھ کاٹوں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا جس پر اس عورت کا ہاتھ کاٹا گیا، اور پھر اس نے بہت اچھی توبہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ عورت میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں اس کی ضرورت کی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا کرتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ربیہ بنت نضر نے ایک لڑکی کا دانت توڑ دیا۔ ان لوگوں نے قصاص کا مطالبہ کیا۔ ربیہ کے لوگوں نے دوسرے فریق سے معافی کی درخواست کی، جسے ان لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ اب دونوں فریق بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصاص جاری کرنے کا حکم فرمایا۔ ان کے بھائی انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا میری بہن ربیہ کا دانت توڑ دیا جائے گا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قصاص اللہ تعالیٰ کی کتاب کا فیصلہ ہے۔ راوی نے کہا، پھر دوسرے فریق راضی ہو گئے اور انہوں نے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بعض ایسے بندے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت واقعات، کرامات ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، کیا خوبصورت عدل و انصاف ہے۔ واقعہ پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔